والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا، اور بندوں میں سے بھی وہ جو صاحب ایمان ہیں اور انہیں حکم ارشاد فرمانے سے پہلے ان کی توجہ دلائی اس خاص فعل کی طرف جس فعل میں سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ موضوع آج ہمارا کچھ اور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے نعت خواں صاحب کو اور ان کی خوش الحانی کو۔ یقیناً مسلمان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی نعمت آقا علیہ السلام کی نسبت ہے۔ ہمارے پاس اعمال نہیں، نہ اعمال پہ بھروسہ ہے۔ اگر بھروسہ ہے تو نسبت مصطفیٰ پر اور شفاعت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا مسلمانوں سے جس چیز کو جدا کرنا چاہتی ہے اور مسلمان کی ابتری جس چیز سے شروع ہوتی ہے اور مسلمان کی ترقی اور بلندی جس چیز سے اس کو ملتی ہے، وہ راز ہے محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عمر کو اپنی جان کے بعد سب سے پیاری اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ عرض کی آقا پھر مجھے کیا چاہیے؟ فرمایا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر حضور کے قدموں میں گر کے عرض کرتے ہیں آقا خدا کی قسم، آج سے پہلے عمر کو اپنی جان کے بعد سب سے پیاری چیز آپ کی ذات تھی، آج کے بعد عمر کو اپنی جان اور کل کائنات سے زیادہ پیاری آپ کی ذات ہے۔ بخاری کی روایت ہے نا، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام جہان سے۔ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آج محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی بات کی جائے تو مسلمانوں کے قلوب مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بے قرار ہو جاتے ہیں، اور مسلمان اپنا سب کچھ تن من دھن نجاور کرنے کے لیے نظر آیا کرتا ہے، عزم مصمم کے ساتھ تیار اور با ارادہ۔
قادیان یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت اور بدتر از خنزیر، وہ لعین و بدبخت شخص ہے کہ جس کو انگریز سامراج نے پلانٹ کیا۔ جب 1857 میں دہلی میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوی جہاد پہ عمل کرتے ہوئے جہاد کیا، تو انگریز مسلمانوں سے ڈر گئے، کیونکہ پہلے تو یہ اندر سے کھوکھلا کر چکے تھے انہیں، لیکن مسلمانوں میں حمیت موجود تھی، جہاد کا جذبہ موجود تھا۔ اسی جذبے کے تحت مسلمان اکٹھے ہوئے، لیکن ہمیشہ میر جعفر میر صادق جیسے لوگ موجود رہے جنہوں نے مسلمانوں کی پشت میں چھرا گھونپا اور مسلمانوں کو پیچھے سے کموکانی تھی، حتیٰ کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بعض ہندو بھی شریک ہو گئے کہ ہم نے انگریز کو یہاں سے بھگانا ہے، اور انہوں نے ان انگریزوں کا نقصان بھی کیا کہ ہمارا وطن چھوڑ کے جاؤ، لیکن انہیں خبر لگ چکی تھی، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی اور پیچھے سے جو مدد آنی تھی وہ نہ آ سکی، اور پھر انہوں نے وہ مجاہدین جو 1857 کی جنگ میں اس جذبے کے ساتھ آگے آئے تھے کہ ان کا قلع قمع کرنا ہے، انہوں نے انہیں سولیاں دی، توپوں کے آگے باندھ کر بموں سے اڑا دیا۔ دہلی کے شاہی قلعے سے لے کر شاہی مسجد تک بیچ میں جتنے درخت آتے تھے وہاں مسلمانوں کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھی، ان کے جنازے درختوں پہ جھول رہے تھے، اور پھر ان جنازوں کی بے حرمتی کی گئی اور سکھوں کو مال دیا گیا کہ ان جنازوں کی بے حرمتی کرو۔ وہ بے حرمتی جس کے الفاظ، جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں وہ کن الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کروں، کیونکہ اس کو بعد میں بھی سنا جائے گا اور یہاں پر جو سن بھی رہے ہوں گے لوگ، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر ان کو سب سے بڑا خطرہ ہوا اپنی حکومت کے لیے کہ یہ جہاد اگر یہ مسلمان اس پر آمادہ رہے تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو کیا کرو، ان سے جہاد کو نکالو۔ جہاد کو کس طرح نکالو؟ تو انہوں نے جتنے بھی ان کے پاس بریلینٹ مائنڈ تھے، جتنے بھی اعلیٰ ذہن تھے، ان سب کو جمع کیا۔ دہلی میں ان کا اجلاس ہوا، پوری دنیا سے جہاں پہ ان کی حکومت تھی، سامراج ان کا موجود تھا، وہاں سے ان کو بلایا اور میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد جب وہ اسٹیٹمنٹ آخر میں سنائی گئی تو وہ یہ تھی کہ کیا کرو، کہا جب یہ نبی کی محبت میں مبتلا ہے تو ان کے نبی کی محبت سے، ان کو نبی کی محبت کے نام پر ہی گمراہ کرو۔ کس طرح؟ تو انہوں نے کہا یہ کہتے ہوئے ہمیں نبی سے محبت ہے تو ان کو ایک اور نبی دے دو لا کر۔ کون دیا جائے؟ تو یہ بدتر از خنزیر غلام احمد، یہ اس کو نومینیٹ کیا گیا اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور اس دور سے لے کر آج تک ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ کو دنیا کا ویزا نہیں لگ رہا کیونکہ آپ کے ساتھ مسلمان لکھا ہوا ہے، معاذ اللہ احمدی ساتھ میں لگا دیا جائے یا قادیانیت کا فارم بھر دیا جائے، دنیا کے جس بھی ملک کا چاہے ویزا مل جائے، تو پھر یہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ مسلمان کو جہاں پر ایکسس نہیں ہے، جہاں مسلمان کو رسائی نہیں، ان کو رسائی کیسے مل گئی؟ تو یہ ان انگریزوں کے یہ بنائے ہوئے لوگ تھے۔ پھر ان کو مال دیا گیا، ان کی کتابوں کو عام کیا گیا، ان کے نظریے کو عام کیا گیا، مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن کم علمی کی بنا پر آپ کو پتہ ہے نا، اگر آج کوئی بھی آ کر کسی بھی قسم کا دعویٰ کرے تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں کیا کہہ رہا ہے، اور کم علمی کی وجہ سے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے پگڑی بھی بندوائی، اس کو داڑھی بھی رکھوائی، اور اس کے ایک ہاتھ میں قرآن دیا۔ آپ سازش دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نیا اس طرح کچھ ان کو دو گے تم تو یہ مسلمان نہیں مانیں گے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ایک ہاتھ میں کتاب دو، سر پہ پگڑی دو، منہ پہ داڑھی دو۔ لیکن جب لوگ قریب آئے قرآن کے نام پر تو پھر یہ ان کو کہے کہ معاذ اللہ میں تو نبی ہوں، پہلے میرا کلمہ پڑھو۔ اب اتنی سی یہ بظاہر کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن ہمارے تو ایمان کی اساس ہی حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں جھوٹے کذاب مدعیان نبوت ہوں گے،
اور وہ ہوتے چلے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسلمہ کذاب بدبخت آدمی اس نے دعوی نبوت کیا اور حضرت واشی نے پھر اس کو قتل کیا. تو یہ ہر دور میں نکلتے رہے، لیکن ان کا جو فتنہ ہے یہ بڑا پری پلان ہے. پھر ان کو مضبوط کیا گیا کہ یہ جو پاکستان میں آئے تو یہ پاکستان نہیں، اس کو قادیانی اسٹیٹ بنانا تھا، لیکن مسلمانوں نے تو اس کو اللہ اور رسول کے نام پر حاصل کیا تھا نا. ہوا یہ کہ جو اس کو بنانے والے تھے، اس کے لیے کاوشیں کرنے والے علماء تھے، انہوں نے بنایا، بنانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے. ان کو عہدہ تو چاہیے نہیں تھا، منصب تو چاہیے نہیں تھا، سامنے یہ آ گئے. اور آنے کے بعد آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد جو عہدے ملے بڑے بڑے وہ قادیانیوں کو ملے، یہ اس پر قابض رہے. اور پھر ان کی لابنگ یہی تھی کہ اس کو ہم نے قادیانی اسٹیٹ بنانا، لیکن مسلمانوں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور انہوں نے اپنے خون سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیا، اپنی جوانیاں لٹا دی، لیکن انہوں نے ان کو ان کے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیا. ربوہ کے اندر آپ دیکھیے انہوں نے بہت بڑی زمین لے کر وہاں پر آباد کاری کرنا شروع کر دی کہ یہاں پہ لا کر بسایا جائے. اور پھر یہ بظاہر ان کے اگر ان کے جو اخلاق ہیں یہ سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے کہ مسلمان سب مسلمان ہیں، سب کو جو ہے پرامن طریقے سے رہنا چاہیے، لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ سامنے جب یہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں سب کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے، اور پیچھے کہتے ہیں تم پہ فرض ہے کہ تم نے مسلمان سے دشمنی کرنی ہے، مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے. حتیٰ کہ اتنا ان کے دل میں بغض، اتنا بغض، ان کی جو تعلیم اور تربیت ہے وہ تربیت یہی ہے کہ تم نے جو مسلمان ہے رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہے اور مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا، وہ تمہارا دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ کافر ہے. ان کے نزدیک ہم سب کافر ہیں، دنیا کے اندر جتنے مسلمان بستے ہیں وہ سب کافر ہیں، صرف یہی مسلمان ہیں. اور پھر آپ دیکھیے ان کے کینیڈا کے اندر، یو کے اندر بڑے بڑے اجتماعات، اور وہاں پر دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے ان کے پاس سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے. اور وہ سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ وہ ان کو غیر ملکی NGOs اور ان کے آقا اور ہنود اور یہود اور یہ عیسائی، یہ سارے ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. آج پاکستان میں ناموس رسالت کے لیے تحریک چلتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ مولوی جو ہے نا یہ شدت پسند ہے. ہاں، مولوی نہیں، جس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت ہے اور جو رسول اللہ کا امتی ہے اس کے دل میں واقعی شدت موجود ہے. تم قادیانیوں کے لیے اس لیے کہ تم کافر نہیں ہو، تم مرتد ہو. ہندو ہے وہ اقلیت ہے، عیسائی ہے وہ اقلیت ہے. اقلیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اقلیت بن کے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں، تو ان کی جان مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن تم تو اقلیت نہیں ہو، تم تو نبی کے دشمن ہو. تم کہتے ہو ہم نیا کا آئین مانتے ہیں نا، ہم تمہارے نبی کو مانتے ہیں، اور اگر مانتے تو ساتھ میں ہم نے ایک نبی ایجاد کیا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا تو بتائیے ان کی سزا کیا ہوتی؟ کیا ان کو اسٹیٹ میں رہنے دیا جاتا؟ کیا ان کو ریاست میں حقوق ملتے؟ ان سب کی گردنیں اڑا دی جاتی. لیکن آج ہمارے یہاں یہ روپ بدل کے ہائر کیا جاتا ہے ٹی وی ایکٹرز کو، فلم اسٹارز کو، برانڈ ایمبیسیڈر کو، کہ یہ آئیں اور یہ آ کر چونکہ ان کی فیس ویلیو اس کی وجہ سے باتیں کریں. ان کو تو حقوق ہی نہیں مل رہے، تو ان کے حقوق ہے ہی نہیں. ان کے تو حقوق، نہ تمہارے ملک کو مانتے، نہ تمہارے آئین کو مانتے، نہ تمہارے نبی کو مانتے، تو اس کا کون سا حق ہے؟ اس کو تو جینے کا ہی حق نہیں ہے، اس کی تو گردن اڑا دینی چاہیے. حضور کے ایک صحابی تھے، وہ نابینا تھے، ان کی لونڈی تھی اور وہ لونڈی کافرہ تھی. تو حضور کی شان میں اس نے کچھ خراب کلمات کہے تو انہوں نے کہا دیکھ میرے نبی کی شان میں کبھی اس طرح کے گستاخی والے کلمات نہ کہنا. اس نے سن کے نظر انداز کر دیا. کچھ روز گزرے، اس لونڈی نے پھر بدتمیزی والے کلمات کہے. اب ان کا جذبہ دیکھیے اور ان کا عمل دیکھیے. یہ نابینا ہے، انہوں نے اس لونڈی کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں قتل کر کے آیا ہوں، میری کیا سزا ہے؟ آقا نے فرمایا کیوں قتل کیا، کیا وجہ تھی؟ کہا حضور میری لونڈی تھی، کافرہ تھی، آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، آپ کی ناموس پر اس نے حملہ کیا، میں نے اس کو قتل کر دیا. فرمایا تمہارا قتل معاف ہے، تمہارے قتل کی کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو تمہیں جزا ملے گی. اب ذرا صحابی نابینا، عمر طویل ہو گئی، لونڈی طاقتور، کیسے انہوں نے مارنے کے لیے آلہ قتل تلاش کیا.
پھر آلہ قطر لے کر کس طرح اس کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد کس طرح اس کو ہلاک کیا، اس نے اپنا دفاع کیا تو انہوں نے کس طرح اس پہ قابو پائی، ساری چیزیں انسان عقل میں لے کر آئے تو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کہ اتنا آسان کام ہے، لیکن وہ کر گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ تو حضور کی محبت میں جیتے تھے، ان کے تو زندگی کا مشن ہی حضور کو چاہنا تھا، ان کی زندگی کا مقصد ہی حضور سے پیار تھا، اور صحابہ نے سکھایا ہی یہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، فداک ابی و امی۔ وہ آگر عرض کرتے تھے آقا انسان کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، حضور میرے ماں باپ بھی آپ کی نالین پر قربان، آقا ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ آقا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح نہیں جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا اور منہ موڑ کے چلے گئے، آقا ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی جانے لٹائیں گے، آپ کے بائیں بھی جانے لٹائیں گے۔ جب غزوہ احد کا موقع تھا نا اور کفار نے پلٹ کے حملہ کیا اور وہ آقا علیہ السلام کی طرف بڑھے تو حضور نے فرمایا کون ہے جو ہماری جان کی حفاظت کر کے اپنے لیے جنت میں گھر بنائے؟ روایت میں آتا ہے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے سامنے یوں شیلڈ بن کے کھڑے ہو گئے، پھر کفار تیر مارتے تھے لیکن مجال ہے کہ کوئی صحابی اپنی جگہ سے ہلا ہو، ایک ایک کے جسم سے 50 40 تیر نکالے لیکن انہوں نے اپنے قدموں کے اندر جنبش نہ آنے دی کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ ان کا جذبہ تھا۔ آج یہاں پر نقل کر کے پاس شدہ اور 2 نمبر ڈگریاں لے کر تم لوگ اسمبلی میں پہنچ گئے اور قادیانیوں کے ایجنٹ، تم دنیا کی غلاظت کھا لیتے تو شاید تمہاری پھر بھی کوئی وقت ہوتی، تم نے قادیانیوں کو اپنا آقا بنا لیا اور انہوں نے تمہیں بھرے ہوئے بریف کیس دیے اور تم ان کے لیے لابنگ کرنا شروع ہو گئے بیٹھ کر۔ پہلے وہ ہوا نواز کی حکومت کے اندر کہ بھئی کیا ہوا، یہ ان کا نام ہی بدل دیا گیا، پھر اس کے بعد حج فارم آیا، اس کے اندر ہوا کہ مین پیج سے ہٹا کر ایک پیج کے اوپر جمع کر دیا گیا، کیوں بھئی آسانی دینے کے لیے، اور اب کیا ہوا کہ اب یہاں پر یہ پیش کیا جا رہا ہے بل اس حوالے سے کہ ان کو اقلیت شمار کیا جائے اور ان کو نمائندگی دی جائے اقلیتی کمیشن کے اندر۔ کیوں دی جائے؟ کون کہہ رہا ہے دینے کے لیے؟ اسی طرح ہمارے مین جگہوں کے اوپر یہ قادیانی بیٹھے ہوئے، یہ ظاہر نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی پاکستان کے اندر تحریک چلی کہ نسل کم نسل کشی کی جائے، مسلمانوں کو ایسی دوائیں فراہم کی جائے کہ ان کی اولاد کے اندر جو ہے کثرت نہ ہو بلکہ قلت ہو۔ تو یہ جو ان کی منصوب ان سے کمپنیز موجود ہیں، ان کمپنیز والوں نے جو ان کے مشروبات ہیں ان مشروبات میں وہ دوائیاں ڈالی ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ آج ہم برانڈ پیتے ہیں نا وہ شیزان، اس کا نام کر کے اس کی کتنی ساری مصنوعات ہیں، دوسرے سے سستا فری میں بھی دو تو بھائی ہم تمہاری چیز نہیں لیں گے، اس لیے کہ تم سے چیز لینا تمہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تمہیں مدد پہنچانا ہے۔ اور آپ کیا بیان کر رہی ہوں کس طرح جڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ کھوکھلا کر رہے ہیں مستقل۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العزت وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب قادیانی موجود تھا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تو آ ہم بھی آتے ہیں، لیکن یہ بھاگ گیا، کبھی بھی یہ نہیں آیا علماء حق کے مقابلے میں۔ فرمایا تو بھی اپنا قلم رکھ ہم بھی اپنا قلم رکھتے ہیں، دیکھ آج کس کا قلم چلتا ہے۔ پھر آج کا تب سے یہ سلسلہ چلا۔ اسی طرح قبلہ علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں دیکھیے 1 کروڑ کا اس وقت میں آپ کو بریف کیس دیا گیا کہ مولانا یہ جو آپ اسمبلی کے اندر بل پیش کر رہے ہیں آپ اس کو واپس لے لیجئے، یہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے اس کے بدلے میں۔ فرمایا تم تو بہت کم مال لے کر آئے ہو، میری تو بولی لگ گئی ہے، میرا تو سودا ہو گیا۔ کہا حضرت یہ کم میں تو ہم اور بات دیں گے۔ کہا تم میرا سودا نہیں کر سکتے، میں تو بازار مصطفیٰ میں اپنا سودا کر آیا، تم مجھے کس طرح خریدو گے؟ نیازی صاحب کو دیکھیے، ان سے پوچھا جج نے آپ کی عمر کیا ہے تو آپ کہنے لگے چند دن ہی میری عمر ہے، آپ نے بیان فرمایا چند روز میری عمر ہے، تو جج نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہیں آپ، اپنی عمر دیکھیے گا، مذاق تھوڑی کرتا ہے۔ کہا سچ بولتا ہوں میری عمر یہی چند روز ہے۔ کہا آپ 50 سال کے آدمی اور کہہ رہے میری عمر چند روز ہے؟ کہا ہاں چند روز یہی ہے۔ کہا کیوں کس طرح آپ کی عمر چند روز ہے؟ کہا میری عمر وہی ہے جو میں نے ناموس رسالت پر پہرا دینے کے اندر صرف کی، بس اسی میں عمر شمار کرتا ہوں۔ تو اسلام تو ایسے لوگوں سے، اسلامی تاریخ جو ہے یہ بھری پڑی۔ اور پھر آج موجودہ دور میں آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے شخص ناموس رسالت پر پہرے داری اور ناموس رسالت کے تصور کے فروغ کے لیے، مضبوطی کے لیے کام لیا کہ جو دونوں پیروں سے معذور ہے۔
لیکن جب وہ چنگھاڑتا ہے تو چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ٹرمپ ہو یا اس کا کوئی چیلا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ یہ کیا ہے. صرف ایک نعرہ جو ہے نا ان کے ایوانوں کے اوپر لرزہ طاری کر دیتا ہے. یہ مسلمانوں کا لبیک یا رسول اللہ، آقا ہم آپ کے وفادار ہیں اور آپ کے غدار کو نہیں چھوڑیں گے. غازی علمدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے ان کو دفن کیا نا، لیکن ان کا چھرا تھوڑی دفن کیا جس سے انہوں نے آقا کی ناموس پہ حملہ کرنے والے کو قتل کیا تھا. میرے بھائیو، دنیا کی عبادت سب سے بڑی حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے، اپنے محبوب سے وفا کرنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا اے لوگوں درود پڑھو میرے حبیب پر، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے پہلے فرمایا دیکھو اپنے محبوب سے محبت کون کر رہا ہے، ان کو کون چاہتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جب اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت کی جائے نا تو اس کا مطلب درود پڑھنا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پڑھنے سے پاک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا. اور جب درود کی نسبت، صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو مطلب ہوتا ہے طلب رحمت کی دعا کرنا. اللہ فرما رہا ہے کہ رب اپنے محبوب پر مستقل رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اس کے فرشتے طلب رحمت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، آؤ تم بھی میرے محبوب پر درود تو پڑھو. اللہ تیرے محبوب کو ہمارے درود کی حاجت ہے؟ فرماتا نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے. تم درود پڑھو، ایک بار پڑھو گے تمہاری 10 خطائیں مٹا دوں گا، 10 نیکیاں عطا کروں گا. اللہ بس نہیں، تمہارے 10 درجات بھی بلند کر دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. پھر اللہ نے فرمایا صلو، میرے محبوب پر درود پڑھو. وسلموا، اللہ درود پڑھے، سلام بھی پڑھو. اللہ کتنا سلام پڑھے، اللہ کتنا پڑھے. صلو علیہ، اللہ سلام پڑھے تیرے محبوب پر، کتنا پڑھے؟ فرمایا تسلیماً. اب یہ سلام اور پھر آگے بات، یہ جو مصدر ہے ما قبل فعل، اسی کا ہم معنی ہے. اور جب مصدر ما قبل فعل کا ہم معنی ہو تو پھر اسے مفعول مطلق کہا کرتے ہیں. مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوں گی، یا تو نوعی ہوگا، یا عددی ہوگا، یا تاکیدی ہوگا. یا نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے گا، یا تاکید بیان کرنے کے لیے آئے گا، یا عدد بیان کرنے کے لیے آئے گا. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے ضربت دربن، میں نے مارا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتنا مارا؟ بہت مارا، بہت مارا. تو اللہ فرما رہے میرے محبوب پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام پڑھے. اللہ کتنا؟ تو یہاں پر عدد کے لیے، مفسرین نے لکھا عدد کے لیے آیا. کتنا؟ بس فرماتا ہے بس سلام ہی پڑھتے رہو میرے محبوب پر، بے گنے پڑھو. یہاں شمار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ صحابی آئے نا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں فرض نماز پڑھتا ہوں، واجبات ادا کرتا ہوں اور یہ دیگر کام، اور اس کے بعد میں آپ پر اتنے وقت درود پڑھتا ہوں. فرمایا اگر بڑھا لو تو اچھا ہے. انہوں نے کہا حضور میں یہ اتنے کام کروں گا، اس کے بعد آپ پر اتنا وقت درود پڑھوں گا. فرمایا بڑھا لو تو اور اچھا ہے. انہوں نے کہا آقا میں اتنے وقت یہ کام کروں گا، اس کے بعد آپ پر اب اتنا درود پڑھوں گا. فرمایا بڑھا لو تو اچھا ہے. پھر کہنے لگے آقا میں اتنے وقت یہ کام کروں گا، اس کے بعد اب اتنا پڑھوں گا. فرمایا بڑھا لو تو اچھا ہے. بالآخر وہ عرض کرنے لگے آقا فرائض و واجبات کے بعد بس میں آپ پر درود ہی پڑھتے رہوں گا. فرمایا اگر تو نے یہ کیا تو بس یہ تیرے لیے کافی ہے. تو یہ صحابہ کرام کو میرے آقا نے تعلیمات دی، اور صحابہ کا جذبہ یہ تھا اپنے محبوب کو یاد کرنا. جب ان کی یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. محبوب پر درود پڑھ کے تو دیکھے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، سرکار سے عرض کرے آقا آ جائیے، اور تکرار کرتا رہے، تکرار کرتا رہے. اور اب آج تو واقعی چاندنی رات ہی ہے. آپ دیکھیں گے چاند ماشاءاللہ چمک رہا ہے ہمارے سروں پر. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. آقا کرم فرما دیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. آقا کرم فرما دیجئے. آقا ہمارے اس ٹوٹی ہوئی آس
کہ ہر ایک سے آس ٹوٹی ہوئی، لیکن آپ سے جڑی ہوئی آس، اس کا بھرم رکھ لیجئے۔ اور میرے آقا وہ ہیں کہ جو کسی کا ہاتھ جھڑکتے نہیں ہیں، جو کسی کو منع نہیں فرماتے، جو طلب کرتا ہے طلب سے سوا دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا بندے کو وہ بھی عطا کرتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ان سے کوئی مانگ کر تو دیکھے، طلب کر کے تو دیکھے۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں، اور یہ عشق والوں کو سمجھ میں آتی ہیں، ایمان والوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ رہ گئے قادیانی یا وہ جن کا مقصد ہی قرآن پڑھتے ہیں حضور کی شان میں نقص تلاش کرنے کے لیے۔ نبی کو علم نہیں تھا، نبی غیب نہیں جانتے تھے، نبی کو یہ نہیں آتا تھا، نبی کو یہ نہیں آتا تھا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اپنے محبوب کی نعت بنا کر۔ قرآن کیا میرے آقا کی نعت ہی تو ہے، جہاں سے پڑھو میرے محبوب کی نعت ملتی ہے۔ آج وہ پڑھنا قاری صاحب نے لا اقسم بہذا البلد، آئے ہائے ہائے، اللہ اپنے محبوب کے شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ محبوب، پھر اللہ فرما رہا ہے واللیل اذا سجا، اللہ اپنے محبوب کے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے۔ والضحیٰ، اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم یاد فرماتا ہے۔ وہ تو اپنے محبوب سے ایسا پیار فرماتا ہے، اپنے محبوب سے ایسی محبت فرماتا ہے، اور جو اس کے حبیب سے محبت کرتا ہے وہ اس کا بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر یہ عزم کر لیں کہ نبی کے گستاخ اور نبی کی شان میں نقص تلاش کرنے والے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ میرے آقا جو آپ کا ہے اور آپ کا امتی ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا سیٹ ہو، کتنا بڑا اپنے آپ کو نمازی حاجی کچھ بھی کہتا ہو، لیکن اگر رسول اللہ کی شان میں نقص تلاش کرتا ہے، جو رسول اللہ کا نہیں ہوا وہ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بارگاہ الہی میں مقام اسی کا ہوگا جو یہاں سے پہلے اپنے آپ کو منظور کروائے گا۔ جو یہاں سے ہو وہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ان کلمات کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ بھلائی، نجات و بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب